فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء، أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ آج گفتگو تیسری منزل میں داخل ہو رہی ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 یہ اس عشرے میں عنوان کا حصہ ہے۔ اصل موضوع جو ہماری ان مجالس میں ہے وہ ہے کردار اصحاب حسینی اور شہادت امام حسین۔ ہم کردار کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ کربلا میں جو لوگ امام کے ساتھ تھے کیا سوچتے تھے، ان کا کردار ایسے کیوں ہوا۔ اگر دو گفتگو جو پچھلی ہے اگر آپ کے سامنے ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا عمل بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں کہ وجود میں آئے۔ کبھی بھی کوئی عمل کسی بھی با اختیار فرد سے اسی وقت وجود میں آتا ہے جب اس کے پس پشت کوئی عقیدہ ہو، وہ مذہب ہو یا دنیا کا کاروبار، فرق نہیں کرتا۔ مذہب کی دنیا میں اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں اسی کو ہم خیال کہتے ہیں، فکر کہتے ہیں۔ اگر آپ سوچنا چھوڑ دیجئے تو آپ کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔
ہم نے مثال دی تھی، بچہ بھی سوچتا ہے، مگر جب تک نابالغ ہوتا ہے کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے اس کو کردار نہیں کہا جاتا۔ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے کہ ابھی بے شعور ہے، عقل تو ہے مگر اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، شعور ابھی بیدار نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے بچہ، ایک 40 سال کا آدمی ہے مگر ڈسٹرب ہے، اس کے عمل کو کردار نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل اس کی کام، وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ عمل اسی وقت کہا جائے گا جب انسان کے اندر عقل پائی جائے اور عقل کی بنیاد پر اپنے اختیار سے میدان میں اتر کر کوئی کام انجام دے، تو اسے کردار کہتے ہیں۔ اب یہ سوال، یہ جو ہم روزمرہ سودا لیے چلے جا رہے ہیں، اسکول چلے جا رہے ہیں اور دکان کھولنے چلے جا رہے ہیں، کیا یہ سب بھی فکر کی بنیاد؟ جی فکر کی بنیاد پر ہے، مگر اس کو ہم عقیدہ نہیں کہتے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے ہر لفظ کی ویلیو ہے، ہر لفظ کی ویلیو ہے۔ مذہب کی دنیا میں جب آپ آئیں گے تو ایسے ہی نہیں بول کے نکل سکتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا علماء جب بھی ان کے سامنے مذہب پر اٹیک ہوتا ہے تو سنجیدگی سے لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کے نام سے اگر کوئی لفظ استعمال ہوگا تو اس کی جواب دہی ہے۔ اسی کربلا کو لے لیجئے، اس کربلا پر بہت اعتراضات ہوئے اور وہ بھی اہل اسلام کی جانب سے، اور آج بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ہمارے علماء نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ توجہ چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ عام متوجہ نہ ہو، ماسز متوجہ نہ ہو، لوگ متوجہ نہ ہوں، مگر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے لیے ایک ایک چیز اہم ہے۔ کیا مجلس برپا کی جائے جائز ہے یا نہیں؟ عالم سوچے گا کیونکہ عالم ہے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ کیا گریہ جائز ہے یا نہیں؟ عالم سوچے گا کیونکہ جواب دینا ہے۔ کیا ماتم جائز ہے یا نہیں؟ جواب دینا پڑے گا۔ کیا شبیہیں اٹھ سکتی ہیں؟ جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ کہہ کے نہ نکل جائیے حسین کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے، جذبات سے ہے مگر مذہب کے دائرے میں۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ جذبات اور احساس سے امام کا تعلق ہے کیونکہ انسان کے وجود کا ایک حصہ جذبہ ہے، احساس ہے۔ اگر احساس مٹ جائے، اگر جذبات مٹ جائے تو یہ جانور ہے، یہ حیوان ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ مگر آپ یہ تنہا نہیں کہہ سکتے جو چاہیں ہم امام حسین کے نام پر کریں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں چل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ حسین نام ہے مذہبی لیڈر کا۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ حسین نام ہے امام کا، حسین نام ہے نائب نبوت کا، حسین نام ہے وارث قرآن کا۔ تو مذہبی تو مذہب ہے ہر جگہ، مذہب سے ہٹ کے کیا بات ہو رہی ہے؟ تو جب خالص مذہب ہے امام حسین کا
تب تو اب مذہب کے حوالے سے ہر چیز کا جواب صحیح ہونا چاہیے۔ تو اگر مسلمان اعتراض کرے تو قرآن سے جواب دیا جائے گا، اگر مسلمان اعتراض کرے تو رسول کے عمل سے جواب دیا جائے گا، اگر مسلمان اعتراض کرے تو پیغمبر کے کردار سے جواب دیا جائے گا، اور اگر اعتراض نان مسلموں کی طرف سے ہو تو عقل سے ہوگا، انسانیت سے ہوگا۔ اب آئیے امام حسین کو لے کے چلیے، اعتراض کلمہ گو کرتے ہیں، کیوں گریا، کیوں ماتم، کیوں صف عزا، کیوں نالو شیون؟ تو ہم کہتے ہیں پہلے قرآن مجید میں دیکھو، یعقوب اور یوسف کے قصے کو دیکھو، انبیاء کے قصوں کو دیکھو، اگر اس میں تمہیں گریا زندوں پر نہ ملے تو ہم مجلس کے بارے میں بھی تمہاری بات کو قبول کر سکتے ہیں۔ یعقوب پر پہلے اعتراض ہونا چاہیے، زندہ یوسف پر کیوں اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں ناقص ہو گئیں؟ توجہ چاہوں گا، یہ سب باتیں آپ کی سنی ہوئی ہے، عادت نہیں ہے میری، لیکن جب مناسبت آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے تاکہ مجمع متوجہ ہو جائے۔ اہل کلمہ اگر کہیں تو افسوس ہے، اس لیے کہ اب اس کے علم پہ شک ہوتا ہے، اس کے علم پر شک ہوتا ہے۔ اور یا اگر آپ کہیں نہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے دشمنی کار فرما ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول خدا دوست بھی اور چہیتا نواسا اس کے لیے دل میں۔ دنیا والے اعتراض نہیں کرتے، اس لیے مجھے زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعتراضات زیادہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ وہی جن کے پیشانی پر چٹائی کے دھبے ہوتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ہمارے یہاں اور برادران اہل سنت کے یہاں بھی خاک پر سجدہ پہلے مرحلے میں فقہی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ خاک پر سجدہ ہو سکتا ہے، اس ہو سکتے کو لے کے چلیے گا، اس کو ہم لوگ اباحہ کہتے ہیں۔ فقہ کی زبان میں ہم لوگ اس کو اباحہ کہتے ہیں، الف بے الف ہا جیمی اور چھوٹی والی ہے، اباحہ یعنی جائز ہے۔ اب ایک مرحلہ آگے، یہی نہیں بلکہ جو مستبصر علماء ہیں، بصارت رکھتے ہیں بلکہ بصیرت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تنہا خاک پر سجدہ جائز نہیں، مباح نہیں بلکہ افضل ہے۔ خاک پر سجدہ افضل ہے۔ اب ہم اپنے امامیہ علماء سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خاک پر سجدہ سب سے بہتر ہے، اور اگر خاک شفا مل جائے۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق کیوں ہوا؟ نہیں کبھی غور کیا آپ نے؟ سب کی نسبت رسول سے ہے۔ آپ میں اور دوسروں میں فرق کیوں ہے؟ کیوں آپ کے فقہا کہتے ہیں خاک کربلا پر سجدہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جس دین کی وجہ سے انسان کامل ہوگا، جنت نصیب ہوگی، امید میں سجدے ہوتے ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، زندگیاں اسی پر گزرتی ہیں، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دین جو اس کے پاس آیا ہے کس کی وجہ سے ہے؟ نہیں غور کیا کس کی وجہ سے ہے؟ اگر پیغمبر کی وجہ سے ہے تو ابتدا پیغمبر کی وجہ سے ہے، بات ابتدا پر نہیں ٹکتی، آگے بڑے مسائل ہیں۔ یہ پانی جو چشمے سے چلا ہے بہنا تو چاہتا ہے مگر آگے گندگیاں بہت ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیوریفائی کرنے کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو یہ پانی آپ کو نقصان کرے گا،
ارے اسلام چلا تو پیغمبر کے ذریعے سر چشمے سے صاف ستھرا، مگر آگے یزیدیت نے زہر گھولا، حسین نے اس کو پیوریفائی کیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری یار صلوات۔ اب تو دیہاتوں میں بھی ہم دیہاتی بھی سیکھ گئے، منرل واٹر، منرل، یہ کیا چیز ہے؟ کہہ لیں اس میں وہ چیز جو آپ کو ملنا چاہیے وہ ہے، جو نہیں ہونا چاہیے وہ اس میں نہیں ہے۔ مذہب کا بھی معاملہ یہی ہے۔ تبھی آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں حسین نہیں ہیں وہاں تشدد کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں آپ چلے جائیے، حکومتیں ڈری سہمی، وائلنس ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے۔ عدم تشدد کا فارمولہ دو، قسم خدا کی اگر ایک مکتب کے لوگ چاہے کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہوں ختم ہو جائیں تو عدم تشدد کا کوئی فارمولہ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں بغیر شدت کے، بغیر وائلنس کے، بغیر جھگڑا لڑائی کے لوگ آپس میں مل کے رہیں، یہی کہنے والا اندر اندر سب سے پہلے تشدد کی بنیاد ڈالتا ہے تاکہ اپنی سیاسی نیا کھے کر کے ساحل نجات تک پہنچ سکے۔ یہ مسئلہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی مضبوط خیال نہیں ہے، کسی کے پاس عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ عقیدہ دیکھیے اللہ نے عقل دی ہے، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، صبح سے شام تک سنتے ہی رہتے میرا خیال ہے، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے، تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اس کو فلسفے کا رنگ بھی دے سکتے ہیں۔ دنیا میں نہ جانے کتنے اتنے فلسفے ہیں جو اسکول اور کالج میں پڑھائے جاتے ہیں اور بچوں کی عمر ضائع کی جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ حکومت راضی ہے، حکومت کا فائدہ ہے، لہذا وہ پڑھایا جاتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن انسانیت کی نجات کے لیے اگر انسان کسی کا پیدا کردہ مخلوق ہے تو نسخہ بھی اسی کا چلے گا۔ یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ آپ ہی اپنے خالق ہیں، تو یہ تو کوئی عقل مند آج تک نہیں پیدا ہوا کہ کہے میں نے ہی اپنے کو پیدا کیا، میں ہی اپنا خدا ہوں، اور کہہ دوں میں ہی اپنا بندہ ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ خدا بھی ہوں آپ اپنے اور بندے بھی ہوں، تو کوئی یہ نہیں کہتا۔ تو اس کا مطلب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب آپ کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے تو دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ایسی چیزیں وہ بتا دے کہ جس سے انسانیت اپنی منزل پر صحیح اور سالم گامزن رہے اور آگے بڑھتی رہے، تو آپ کہیں دکھا دیجئے، آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے کردار کی اہمیت ہے، کہے ہوئے کی اہمیت نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے بولنے والے دنیا میں ہیں، آپ کو ملیں گے، لیکن جب آپ ان کی سبھا سے باہر نکل کے آئیں گے تو کہیں گے ارے یہ سب باتیں ہیں یار، یہ سب کہہ کے چلے جاتی ہیں، کوئی تھوڑی اس تعلق تھوڑی ہے۔ دیکھ لیں آج کہتے کہ نہیں کہتے، لیکن آپ جب مذہبی دنیا میں آئیں گے تو بات پیغمبروں کی ہوتی، بات رسولوں کی ہوتی،
بات اماموں کی ہوتی ہے، یہاں تو پہلے سے یہ طے ہوتا ہے جو خیال ہوگا وہی عمل ہوگا، جو عمل ہوگا وہی عقیدہ ہوگا، دوئیت نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیجیے۔ اور زیادہ معصوموں تک ہم، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہونی بات ہے، یہی جو لبنان کے لیڈر ہیں، کیا نام ہے ان کا، سید صاحب، اللہ ان کو طول عمر عطا کرے، سید حسن نصر اللہ صاحب، ابھی یاد ہوگا آپ کو ایک 33 روزہ جنگ ہوئی تھی اسرائیل سے، اسرائیل میں حکومت کس کی ہے؟ یہودیوں کی، بلکہ یہودیوں کے اندر جو ایک شاخ ہے صہیونسٹ جس کو کہتے ہیں، صہیونزم، ان کی حکومت ہے۔ اسرائیل کے لوگ اپنے لیڈروں کی باتوں پر جتنا اطمینان اور یقین نہیں رکھتے تھے، سید حسن نصر اللہ کی بات کے اوپر یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا اگر حسن نصر اللہ نے یہ بات کہی ہے تو پھر وہ کر کے رہیں گے، اس لیے کہ یہ عمل کا آدمی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا، آج 1400 سال بعد ایک امام حسین کا ماننے والا ایسا سامنے ہے کہ دشمن بھی جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں پھر اس کے بعد ٹالتے نہیں۔ تو یہ کس کا اثر ہے؟ یہ مکتب کا اثر ہے۔ امام حسین اسکول کا نام ہے، مکتب کا نام ہے۔ یہاں جتنے بھی عزادار ہیں سب امام حسین کے شاگرد ہیں، اور معلم امام حسین ہے، اور ایسا ویسا معلم نہیں، معلم تو بہت دنیا میں ہیں، ایک سے ایک اثر ڈالنے والے، متاثر کرنے والے، لیکن حسین کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ نظر کرم ہو جائے تو قلب بدل جاتا ہے، زندگی چینج ہو جاتی۔ ذوالحرقین کی شخصیت، یہ تو دشمن بن کے آئے تھے، صرف ایک ملاقات ہے، اس کے علاوہ کوئی ملاقات امام حسین کی نہیں لکھی ہے کہیں پر بھی، وہ کربلا سے پہلے، ایک ملاقات میں بالکل بدل گئے۔ کردار اصحاب حسینی کے حوالے سے آج جو دوسرا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں خود تاریخ کہتی ہے کہ امام کے سامنے آ کے ایسی ایسی باتیں کیں کہ امام، آنکھوں میں امام کے آنسو آ گئے۔ کون ہے؟ حبش کا رہنے والا ہے، افریقہ کا رہنے والا ہے، جون مولا ابو ذر غفاری۔ دیکھیں لفظ مولا، میم واو لام یہ اور چھوٹا الف، الف مقصورہ، عربی میں ایک آقا کے معنی میں جو آپ جانتے ہیں، مولا علی، مولا امام حسین کہتے ہیں۔ ایک املا یہی ہے، ڈکٹیشن یہی ہے، لیکن غلام کے معنی میں ہے۔ آپ کربلا میں جب آپ پڑھیں گے شہدائے کربلا تو آپ کو ملے گا مولا فلاں، یعنی غلام فلاں کے، فلاں کے غلام، تو مولا آقا کے معنی میں کبھی نہ یہاں آپ سمجھیے گا۔ کربلا کے شہداء میں جہاں جہاں مولا ابو ذر غفاری یعنی ابو ذر کا غلام، آقا کون ہے؟ ابو ذر۔ ہم نے کہا آپ سے ابھی
کہ ہر لفظ کے اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ایک مثال اس کی یہ بھی. تو جون ابو ذر کے غلام ہیں مگر پہلے غلام نہیں تھے. اب یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کردار اصحاب حسینی پر. دیکھیے کیسے کردار بنتے ہیں. اصل میں ابو ذر غفاری خرید کر کے آئے تھے, غلام بن کر کے آئے تھے. قسم بن عباس بن عبد المطلب انہوں نے خریدا تھا جناب جون کو. وہ زمانہ تھا برداداری کا, غلامی کا. غلام اور کنیز کبھی کبھی جنگوں میں اور کبھی کبھی یوں ہی پکڑ لاتے تھے زبردستی ان کے قریب اور قبیلے سے, یا لالچ دیتے تھے کہ ہم تم کو وہاں لے جائیں گے اور اتنی تم کو تنخواہ دیں گے, یہ ساری چیزیں. اور وہ جناب اب آ کر کے بازاروں میں بکتے تھے جیسے ہمارے ہاں جانور بکتے ہیں. میں جب افریقہ میں تھا تو ایک جگہ زنزبار ہے, وہ امام سجاد کے مرثیے میں اس کا ذکر ہے. من الزنج غاب عنہ نصیر, وہی زنج جو ہے زنجبار کا مخفف ہے, شارٹ ہے. تو یہ وہ خطہ ہے افریقہ کا کہ کشتی کے ذریعے سے 1000 2000 نہیں لاکھوں کی تعداد میں انسان آتے تھے اور انسانوں کی تسکری ہوتی تھی, انسان بیچے جاتے تھے. اب آ رہا اپنے اعتبار سے لوگ تو اس میں بعض پڑھے لکھے ہوتے تھے, اچھے گھرانے کے ہوتے تھے, ذہین ہوتے تھے. جناب جون کی عجیب صفتیں, اندازہ ہوتا ہے کہ جون خود اپنی جگہ بڑے بااستعداد آدمی تھے, بڑے صلاحیت والے انسان تھے. آئے اور بک گئے. عرب میں قسم بن عباس بن عبد المطلب ابن عباس کے بیٹے, انہوں نے خرید لیا. یہ قسم مولا علی کے زمانے میں گورنر بھی تھے, ظاہراً کوفے کے, گھر کے بھی ہیں اتفاق سے. یہی وہ قسم ہیں, توجہ چاہوں گا, کہ جب پیغمبر بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں پیغمبر کا انتقال ہوا تو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ایک دن بیمار تھے, 2 لوگوں کا سہارا لے کر کے مسجد میں آئے اور مسجد کے اندر نقاہت کے باوجود آپ نے نماز پڑھائی. تو جن کا سہارا لے کے آئے تھے اس میں سے ایک قسم بن عباس بھی تھے. توجہ چاہوں گا. تو قسم بن عباس کے غلام تھے جون. مولا کائنات نے کیا کیا, قسم سے جون کو 150 اشرفی میں خریدا. کس نے؟ مولا کائنات نے اپنے چچیرے بھائی سے خریدا. خرید کر کے ابو ذر غفاری کو ہبہ کر دیا. توجہ چاہوں گا, اب یہاں وقت نہیں ہے, غلامی کے بارے میں اور بڑی باتیں ہیں کہی جا سکتی ہیں کہ کیوں ایسا تھا اس وقت. اگر غلامی اچھی چیز نہیں ہے تو مولا نے کیوں خریدا, کیوں ہبہ کیا؟ وہ زمانے کی ایک ضرورت بھی تھی. ایک لفظ میں کہہ دوں مثال کے طور کے اوپر, ایک میں معمولی آدمی ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہوں, اور آپ بڑا کاروبار ہے آپ کے یہاں, مگر اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو پانی پلا سکتا ہوں, تو میری روزی تو اسی پانی سے ہے نا. توجہ چاہوں گا, بس اشارہ کافی. تو بعض افراد ایسے تھے کہ ان کی روزی ہی وہی تھی, تو یہ اس سماج کی ضرورت بھی تھی. تو مولا نے کیا کیا, قسم سے جون کو خریدا, خرید کر کے ابو ذر غفاری کے حوالے کر دیا. ابو ذر کون ہے؟ دیکھیے بہت توجہ چاہوں گا, کردار کی بات ہو رہی. ابو ذر وہ شخص ہے جو مکے کا رہنے والا ہے, ایک چرواہا. پیغمبر نے اسے ڈھال کے ابو ذر بنایا ہے. دیکھیے بچے کی تربیت کرنا یہ بہت آسان ہے, مگر بوڑھے کی تربیت کرنا بہت. ارے یہاں نہ بیٹھیے, نہیں ہم یہیں بیٹھیں گے. ارے وہاں نہ جی پھسل جائے, ارے میں جوان ہوں. بوڑھوں کو بہت مشکل ہے.
بہت مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوری عمر گزار چکے ہیں. یہ کمال ہے نبوت کا، یہ کمال ہے رسالت کا. ایسے ایسے لوگوں کو پیغمبر نے انسان بنا دیا کہ جس کے بارے میں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں طنز کرتے ہوئے کہا ہے، اور مجھے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، اس لیے کہ مولا نے بھی طنز کیا ہے. کیا بولتا ہے؟ تو جانوروں کی طرح سے اپنی پشت پر پیشاب کرنے والا ہے. ہاں، ایسے ایسے تھے عرب میں، یعنی کچھ نہیں سمجھتے تھے. علی جیسا آدمی بتا رہا ہے تو مولا کو کہنا پڑ رہا ہے اب تو جانور ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ مجبور ہیں. ابو ذر کو ہبا کر دیا. اب سنیے، جب تک ابو ذر زندہ تھے تیسری خلافت میں، اور ان کو جلا وطن ربضہ لبنان کے علاقے میں کیا گیا، یہ غلام باوفا جون ابو ذر کے ساتھ ساتھ تھا. کتنی عمر ہے یہ کہیں نہیں لکھی. جہاں تک ہم نے پڑھا دیکھا کہ عمر پتہ چل جائے، عمر کا کہیں اندازہ نہیں ہوتا. لیکن قسم کے یہاں رہے، ابو ذر کے یہاں رہے. ابو ذر کی شہادت یا انتقال 32 ہجری میں ہے. مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں ہے. تو مولا سے پہلے ابو ذر جلا وطنی کی زندگی میں، کہ جس کو خلیفہ سوم نے نکالا تھا حق گوئی کی بنیاد کے اوپر، وہاں یہ جون ان کے ساتھ تھے. جب انتقال ہو گیا ابو ذر کا تو یہ پھر واپس مدینے آ گئے. اب جو مدینے آئے تو امام حسن کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت میں. کیا قسمت ہے قسم خدا کی اس شخص کی. خرید کر کے آیا ہے مگر خاندان عبد المطلب میں آیا ہے. بڑا تجربہ ہے، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑی استعداد کے مالک ہیں. کربلا میں جناب ابو ذر کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اسلحوں کی تعمیر کر رہے تھے. آج ڈپو ہوتا ہے اسلحوں کا، بنانے والے ہوتے ہیں، انجینئر کہے جاتے ہیں. جون اپنے وقت کے انجینئر تھے. آپ جب پڑھیے گا کربلا کی داستان تو عجیب و غریب ہے. کہیں کہیں واقعاً رونے کا جی چاہتا ہے، کہیں کہیں رک کر کے سوچنے کا جی کرتا ہے، کہیں کہیں دل باغ ہوتا ہے کہ ایسے ہنگامی حالات میں. اور امام حسین کا کارنامہ، امام حسین اس نوی کی شب میں جون کے خیمے میں آئے، وہاں اسلحہ وہ تیار کر رہے تھے. کسی کو سیکل کر رہے تھے، کسی کو پر دھار دے رہے تھے، کوئی اگر کند ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا تو اس کو بنا رہے تھے، ٹھوک پیٹ رہے تھے. امام حسین آئے اور آنے کے بعد جون کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیا موڈ تھا امام کا نہیں معلوم. اس کے ناقل خود امام سجاد ہیں. کہتے ہیں کہ جون کے خیمے میں میرا بابا آئے اور آنے کے بعد ایک شعر پڑھا. میں اس وقت بیدار تھا، بیمار ہے امام لیکن بے ہوش نہیں ہے. کہلے میرے بابا نے ایک شعر پڑھا، یا دہر اف لک من خلیلی وبالاشراق والاصیلی. اے زمانہ تیرے اوپر افسوس ہے، تو کتنے دوستوں کو بدلتا رہتا ہے. بس جیسے ہی یہ شعر آپ نے پڑھا، امام سجاد کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گیا. چونکہ پھوپھی اماں بھی موجود تھیں لہذا میں نے ضبط کیا. میں سمجھ گیا کہ میرے بابا موت کی تیاری کر رہے ہیں. یہ نوی محرم کا واقعہ ہے، اور ذکر نوی محرم ہی کو جون کا زیادہ ہے. اس سے پہلے زیادہ تذکرہ جناب جون کا نہیں ملے گا. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. جناب جون امام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں میرے سید و سردار، میرے آقا و مولا، مجھے بھی اجازت ہے میں بھی میدان میں جاؤں. سنیے گا، بہت توجہ چاہوں گا. یہاں امام کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے تاریخ میں
جون کو دیکھا اور جون کو دیکھنے کے بعد کہا جون تمہیں خصوصیت سے اجازت ہے کہ تم ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ. توجہ چاہوں گا ایک ایک لفظ پہ، مولا کے اس جملے پر. شب عاشور والا واقعہ مد نظر ہے. خصوصیت سے، عام اجازت تو تھی ہی، خصوصیت سے تمہیں اجازت ہے کہ مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جون تم راحت اور آرام کے لیے ہمارے گھر آئے تھے، مصیبت میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں آئے تھے. قسم خدا کی انسانیت، شرافت، ہمدردی، محبت، اس کی مثال آپ کو کہیں مل سکتی ہے کربلا کے علاوہ؟ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں جیسے جون پھٹ پڑے. کہا میرے آقا یہ کیسی باتیں ہیں؟ راحت و آرام کے زمانے میں تو میں آپ کا نمک خوار رہا، اور اب آپ پر جب مصیبت پڑی تو ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ کتنا عرفان پیدا ہو گیا، کتنا بامعرفت ہو گیا یہ شخص. تقریباً سارے مقتل نویسوں نے لکھا ہے کہ جیسے قاسم کو، عباس کو امام حسین نے جلدی اجازت نہیں دی، کچھ دیر روکے رکھا، ویسے ہی جون کو بھی جلدی اجازت نہیں دی. جون کو یقین ہوگا کہ میرے آقا مجھے اجازت، پیروں پر گر پڑے، سر رکھ دیا، پیروں کو چوم لیا، ہاتھوں کا بوسہ دینے لگے. اتنی قربت تھی کہ امام سے نزدیک ہو گئے. اب سر سے پیر تک فقط جون امام کو بوسہ دے رہے ہیں، میرا آقا کسی صورت سے راضی ہو جائے. میرے سامنے کے گود کے پالے کربلا میں شہید ہو گئے، میں زندہ ہوں. میں نے جن کو اپنی آغوش محبت میں کھلایا تھا وہ آج میرے سامنے اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں. پھر بھی امام نے اجازت نہیں دی. نہیں معلوم کیا بات ہے، مگر ایک جملے نے بتا دیا کہ لگتا ہے کہ جون کے دل میں ایک طوفان بپا تھا. کہا میں سمجھ گیا میرے آقا کیوں آپ مجھے اجازت نہیں دیتے. اس لیے کہ میرا رنگ کالا ہے. بڑی حساس بات کہ اس لیے کہ میرے پسینے سے بو آتی ہے، اس لیے کہ میرا حسب نسب پست ہے. قسم خدا کی اگر جون نے یہ باتیں نہ کہی ہوتی تو تاریخ میں آج نہ ملتی. جون نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ کربلا میں ان سب باتوں کی کوئی ویلو نہیں تھی. میں کالا ہوں، میرا رنگ سفید نہیں ہے، میرا حسب نسب پست ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے. آپ آل رسول ہیں، آپ ہاشمی ہیں، آپ مطلبی ہیں، آپ عصمت کے گھرانے کے لوگ ہیں، تو صحیح کہ میں اپنا خون آپ کے مبارک خون میں ملا نہ دوں. اور بس جیسے ہی جون نے یہ فقرہ کہا، امام کے دل میں ایک مرتبہ انقلاب پیدا ہوا. جون جاؤ، خدا حافظ، اے جون خدا حافظ. عجب نہیں امام نے خود جون کو پشت فرس پر سوار کیا ہو، راکب بنا کے. ایک مرتبہ امام نے جون کو مقتل کی طرف بھیجا. جون مقتل میں آئے، آنے کے بعد کہا اے گنہگارو، اس سیاہ کی تلوار کو برداشت کرو، اس کی تلوار کاٹنے والی ہے. رجس پڑھنا شروع کر دیا. اب کہتے کیا؟ میرا بابا کون ہے، میرا قبیلہ کون ہے؟ کچھ نہیں کہا میں آل رسول سے دفاع کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بھاگ نہیں سکتا.
تلوار چلانا شروع کی، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، صف دشمن کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، خود ماہر جنگ و حرب تھے، تلوار بناتے تھے، تلوار چلاتے تھے، پتہ تھا کیسے حملہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ دشمن کے قلب میں پہنچ گئے، کاٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، تلوار سے خون بہہ رہا تھا اور جون داد شجاعت لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، آقا غلام کی خبر لیجیے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، علی اکبر کی آواز نہیں تھی، بھتیجے کی آواز نہیں تھی، ایک غلام کی آواز تھی۔ امام اس طرح مقتل کی طرف گئے کہ جیسے کوئی اپنے عزیز کے جنازے پر جاتا۔ سنیں گے، اے جون اپنی قسمت پر فخر کرو، اے جون اپنی قسمت پر ناز کرو۔ بس جیسے ہی امام پہنچے، دیکھا جون کے ابھی بدن میں تھوڑا سا رمق باقی ہے۔ پہنچنے کے بعد جون کا سر اپنے زانو پر لے لیا۔ جون تمہیں بہت قلق تھا، میں سیاہ رنگ ہوں، میرے پسینے سے بو آتی ہے، لو جون تمہارا آقا آ گیا۔ تمہارا آقا کتنا چاہتا ہے، تمہارا آقا احسان فراموش نہیں ہے، یہ دنیا پر احسان کرنے والا ہے۔ سنیں گے جواب بھی جون کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی غلام کا سر آقا کی آغوش میں آیا، ایک مسکراہٹ آئی۔ میں نے تمام کر دیا۔ جون کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی، گویا جون بتانا چاہتے ہیں، اے میرے آقا، یہ عرفان تو آپ ہی کے گھرانے سے ملا، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں۔ اے آقا، اب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، میرے آقا زندگی بھر کی خدمتوں کا صلہ مل گیا، مجھ جون کو معاف کیجئے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری اس مجلس کو قبول فرما اور ہم سب کی مجالس کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ہم سب کے اشک کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ دے۔ پروردگارہ ان مجالس کے صدقے میں ہماری نسل کو اس آخری زمانے کے فتنوں سے بچا لے، ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے۔ جو لوگ ہمارے اس ملک کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کو خود انہی کی طرف لوٹا دے۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ پروردگارہ حسین کے چاہنے والوں میں محبت، وحدت، الفت اور انسیت پیدا کر دے۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ، ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر دے۔ ماتم حسین۔